الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں اور آج انشاءاللہ ویلاگ نمبر 192 میں آپ سے گفتگو ہوگی۔ ناظرین اکرام، بیت اللہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش پہ ہم گفتگو کریں گے کہ جب قریش کو سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کا علم ہوا کہ سرور کونین مدینہ سے روانہ ہو چکے ہیں مکہ کے لیے عمرہ ادا کرنے کے لیے، تو انہوں نے مجلس شورا منعقد کی اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ جیسے بھی ممکن ہو کسی بھی صورت مسلمانوں کو خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، بیت اللہ سے ان کو دور رکھا جائے گا۔ اب سفر کے دوران ہی اللہ رب العالمین کی ایک غیبی مدد آئی اور بنی کعب کے ایک آدمی نے آ کر سرور کونین وہ اطلاع دی کہ قریش نے مقام طوا پر پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید 200 شاہ سواروں کے ساتھ مسلمانوں کا رستہ روکنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ قرہ الغمیم میں، یہ ایک جگہ کا نام ہے، یہ قرہ الغمیم جو ہے یہ مکہ جانے والی مین مرکزی شاہراہ کے اوپر واقع ہے۔ ناظرین کرام، تو یہاں پر خالد بن ولید اپنے 200 شاہ سواروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، خالد بن ولید نے اپنے شاہ سواروں کو ایک ایسی جگہ پہ تعینات کیا جہاں سے دونوں فریق ایک دوسرے کو اب دیکھ رہے تھے، یعنی مسلمانوں کا لشکر خالد بن ولید کے لشکر کو دیکھ رہا تھا اور خالد بن ولید کا لشکر جو ہے وہ مسلمانوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس دوران جب مسلمانوں نے زور کی نماز ادا کرنی شروع کی اور جب خالد بن ولید نے دیکھا کہ مسلمان رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، تو خالد بن ولید کہنے لگے کہ یہ لوگ نماز میں مشغول تھے اور یہ لوگ ہم سے غافل تھے، اگر ہم ان کے اوپر حملہ کر دیتے، حملہ کیا ہوتا تو ہم انہیں مار دیتے، ہم انہیں ختم کر دیتے اور ان کو صف ہستی سے مٹا دیتے۔ اس کے بعد یہ موقع تو ہاتھ سے چلا گیا۔ اب خالد بن ولید نے یہ کہا کہ اب اس کے بعد یہ طے کیا کہ اب عصر کی نماز جب یہ ادا کریں گے مسلمان تو ہم ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، ان کے اوپر یک بارگی حملہ کریں گے اور ان کو صف ہستی سے مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے مسلمانوں کو ختم کرنے کی۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہ تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ رب العالمین اپنی تدبیریں کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ رب العالمین سے بہتر تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات سے بہتر تدبیر کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ادھر خالد بن ولید نے یہ منصوبہ بنایا کہ عصر کی نماز کے اندر ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کو ختم کریں گے، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے صلاۃ خوف کا حکم نازل کر دیا۔ صلاۃ خوف وہ نماز ہوتی ہے جو جنگ کی حالت میں مخصوص طریقے سے ادا کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، تو اللہ رب العالمین نے جب خالد بن ولید نے یہ منصوبہ بنایا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب خالد بن ولید ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، دار اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو پھر جب انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تو اللہ رب العالمین نے اس کا توڑ نکالا، فوراً حکم نازل کیا، قرآن کے اندر حکم نازل کیا اور صلاۃ خوف کا حکم آ گیا۔ اس طرح ناظرین کرام، خالد بن ولید کا یہ منصوبہ جو تھا وہ ناکام ہو گیا۔ تو قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، جب تم خوف کی حالت میں ہو، جنگ کی حالت میں ہو، فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، تو پھر چلتے پھرتے یا جس کے اوپر تم سوار ہو، گھوڑے کے اوپر سوار ہو، تو پھر یعنی اسی طرح نماز ادا کرو۔ جو چلتے پھرتے ہو تو چلتے پھرتے نماز ادا کرو، دشمن کو یہ شک نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور جو گھوڑے کے اوپر سوار ہے تو اسی حالت میں نماز ادا کرے تاکہ دشمن کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نہ اس میں آپ کو رکوع کی ضرورت ہے، نہ سجدے کی ضرورت ہے، اس میں کیفیت ہی بدل دی
اللہ رب العالمین نے تو فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر جب تم خوف محسوس کرو جنگ کی صورت میں تو پھر چلتے پھرتے اور جس کے اوپر سوار ہو اسی طرح نماز ادا کرو۔ آج کا اس اطلاق جو ہے وہ پائلٹ کے اوپر بھی اس کو ہوتا ہے، جو ٹینک کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور پھر آگے کہا، پھر فرمایا فِإِنْ آمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور پھر جب تم امن کی حالت میں واپس لوٹ آؤ، امن ہو جائے تو پھر اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، کما علمکم، جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جس طرح اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے طریقہ کا عبادت کا، تو اللہ رب العالمین نے جس طرح تمہیں طریقہ سکھایا پھر اسی طرح اسی طریقے اوپر واپس لوٹ آؤ جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ۔ تو ناظرین اکرام، آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اگلے ولاگ میں انشاءاللہ سے آگے بات کریں گے، تب تک لیے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔